بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پر، انجانی جگہ پر جہاں کبھی نہ گئے ہوں، کبھی ہمارا گزر نہ ہوا ہو، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم پہلے بھی آ چکے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے چہرے جو بالکل ہی دیکھے ہوتے، جن سے بالکل جان پہچان نہیں ہوتی، جب وہ سامنے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان سے پہلے بھی کوئی شناسائی تھی۔ یہ سارا کمال کیتو کا ہے، بالکل کیتو کا، جو راہو کا دھر ہے۔ اکثر مجھ سے لوگ، جب سے میں اسٹرالوجی سے وابستہ ہوا ہوں، 30 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، آج بھی میں طالب علم ہوں، اکثر لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ سارستی کر یہ کیا کرے گی، ڈھیا کیا کرے گا۔ سہمے ہوئے لوگ بالکل یہ سوال کرتے ہیں ڈر کی بنا پر۔ میرا ہمیشہ ان سے یہ جواب رہا ہے اور آج بھی ہے اور رہے گا بشرطِ زندگی کہ دیکھیں، سارستی جون سی ہے نا، یہ انسان کے اپنے کیے ہوئے جو کرم ہوتے ہیں نا انسان کے، وہی اس کے سامنے منصب بن کر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کا نام سارستی ہے۔ 30 سال بعد جا کے سارستی لگتی ہے، لیکن مون سائن سے ڈھیا مون سائن سے جب چوتھے اور 8ویں گھر میں ہوتا ہے پھر لگتا ہے، لیکن اس میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے اپنے اعمال کیا ہیں، ہم نے کیا کیا ہوا ہے۔ ہمیں تو ڈر اس بات کا نا، جو ہم نے کیا ہوتا ہے وہی ہمارے جو سے منصب بن کے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح راہ کیتو کے بارے میں بہت زیادہ ڈر جو سا پھیلایا جاتا ہے، کیتو یہ کرتا ہے، راہو یہ کرتا ہے۔ دیکھیں، ہندوؤں کی ایک پرانی جو سی کہانی ہے ہندو شاستروں میں، کہ راہو جس نے چپکے سے امرت پی لیا تھا دیوتوں کا روپ دھار کے، حالانکہ یہ راکشس تھا، تو بھگوان وشنو یعنی ہری نے اس کا جب سر قلم کیا تو اس کا سر بڑی دور جا کے گرا، جس کو راہو کہتے ہیں، اور جو دھڑ تھا وہ بھگوان وشنو کے چرنوں میں گرا اور وہ موکش ہو گیا، یعنی آزادی کی طرف، جسے نروان بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کیتو جون سے ہے، اس کی جون سی مہادشا وہ 7 سال کی ہوتی ہے۔ یہ ایک باقاعدہ برج میں 18 مہینے قیام کرتا ہے، اور سب سے جو اہم بات یہ ہے، جہاں راہو ہوگا اس کے بالکل سامنے کیتو ہوگا، جہاں راہو ہوگا اس کے بالکل سامنے کیتو ہوگا۔ میں تو اسے یوں کہتا ہوں کہ کیتو جون سے یہ روحوں کا سفر ہے۔ جتنی بھی انسان گہرائی میں جا کے، جو جتنے بھی ریسرچر ہیں، وہ جتنی نیچے گہرائی میں جا کر بات کو نکال کے لاتے ہیں، یہ راہو کا کمال ہے۔ آئسولیٹ، تنہائی کی طرف جانا، یہ بھی راہو کا کمال ہے۔ اپنا اہنکار، اپنا تکبر، لالچ اور اپنی ذات کی نفی کرنا، یعنی شرن ہونا، یہ بھی کیتو کا کمال ہے، یہ کیتو کا کمال ہے۔ بہرحال میں یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، اکثر لوگ کیتو کے بارے میں بہت جونسیاں غلط افواہیں پھیلاتے ہیں، اور کافی لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا بٹ چارٹ لے کے کہ میں فلاں اسٹرالوجر نے کہا کہ کیتو یہاں بیٹھا ہوا یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیتو کی جونسی میں نے کہا کہ مہادشا 7 سال کی ہوتی ہے، اور قدرت نے اس کو باقاعدہ جون سا پہلا نچھتر، ویسے تو 27 نچھتر ہے، جسے باقاعدہ قمر منازل کہا گیا، چاند کی جو منازل ہیں جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کو پہلا جون سا نچھتر برج حمل میں جب مون 13 انچ 20 کلا پہ جب ہوتا ہے تک ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کو جا کے باقاعدہ اشونی کا نچھتر ملتا ہے۔ اس کے 3 نچھتر اس کو ہیں پورے زوڈیک میں، اشونی، مگا اور مولا، جس کا مالک کیتو ہے۔ قدرت نے پہلا نچھتر ہی جون سا کیتو کو دیا ہے۔ تو کیتو کے بارے میں ڈرنے کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
میں پھر کہتا ہوں کہ ڈر جون سا انسان کو سکیڑتا ہے، محبت جون سی ہے وہ پھیلاتی ہے۔ دیکھیں موت سے کوئی نہیں ڈرتا، کوئی نہیں ڈرتا موت سے۔ جھوٹ ہے یہ کہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ ڈرتے پتہ کس بات سے ہیں؟ کہ میں مٹ جاؤں گا، میں نہیں رہوں گا۔ کہ تم مٹنے کا نام ہے، چھوڑنے کا نام ہے۔ راہو سارا دماغ ہے، دماغ بہت شڑیانتر رچاتا ہے، بہت زیادہ چالیں چلتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو شطرنج کے جو کھلاڑی ہیں آخر میں آ کے وہ پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دماغ جتنی مرضی چالیں چلے، آخر چالیں چلتے چلتے ایک دن وہ خود چال بن جاتا ہے۔ وہ دھر جس میں دل دھڑکتا ہے، انسانی باڈی میں واحد ایک دل ہے جو پورے خالص پن سے دھڑکتا ہے۔ تو لہٰذا کیتو سے ڈرنے کی بات بالکل یہ فضول ہے۔ ہاں دیکھنا یہ ہے زوڈیک میں کہ کیتو کون سی ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اکثر ہم دیکھنے میں اور سننے میں آیا ہے کہ راہو کیتو جب لگن میں یا 7ویں گھر میں کیتو ہو تو طلاق ہوتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیتو کے 7ویں گھر صرف ایک اکیلا ایکسیپٹ جو ان سے ہے کیتو نہیں ہے جس سے طلاق ہوگی، اور بھی پلانٹ دیکھے جاتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کیتو 7ویں گھر میں آنے سے پارٹنرشپ میں کچھ دراریں پڑتی ہیں، بیوی کے ساتھ نچاکی گھر میں رہتی ہیں، لیکن جب اس کی انتر دشا، مہا دشا یا پرنتر دشا شروع ہوگی۔ اب 5 دشائیں ہیں، مہا دشا، انتر دشا، پرنتر دشا، سوکشم دشا اور پران دشا۔ یہ وقت ہے، سمے ہے جو اپنے ٹائم پہ آتا ہے۔ تو لہذا جب اس کی دشا شروع ہوتی ہے یہ اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے، چاہے اس کی پران دشا شروع ہو، انتر دشا شروع ہو یا مہا دشا شروع ہو۔ مہا دشا تو اس کی 7 سال کی ہے۔ اب کیتو اگر 7ویں گھر میں ہے برتھ چارٹ میں باقاعدہ پیدائش کے وقت، یہ دیکھنا آپ نے ہے کہ آپ کا برتھ چارٹ اگر آپ کے پاس بنا ہوا ہے یا کسی اسٹرالوجر سے آپ نے بنوایا ہوگا ہے تو کیتو دیکھنا کہ آپ کے کون سی ہاؤس میں ہے۔ کیتو 7ویں گھر میں ہے، گھر میں کچ کچ تو رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ جون سی کچ کچ جون سی ہے وہ کس طرح ختم ہوگی، وہ بات کا بتنگر کس طرح ختم ہوگا، وہاں پر باقاعدہ اپنے آپ کو خاموش کر لینا۔ جتنا خاموش رہیں گے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا، چاہے بزنس پارٹنر سے لے کر آپ کے باقاعدہ لائف پارٹنر تک کیوں نہ ہو۔ اپنی ایگو، اپنے دلائل گھر سے باہر چھوڑ کے اندر گھر کی دہلیز جو سی ہے وہ پار کریں، اندر داخل ہو، دیکھتا ہوں کس طرح علیحدگی ہوتی ہے، کوئی علیحدگی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسرے گھر میں اگر کیتو ہو، پیسے نہیں ٹھہرتے ہاتھ میں، انسان اپنی زبان کے ہاتھوں مار کھانا شروع کر دیتا ہے، زیادہ بولے گا، اگر وہاں پر خاموشی اختیار کرے گا وہیں پہ سکون لے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کیتو دل ہے جو انسان کے اندر دھڑکتا ہے۔ دیکھیں حالانکہ آتما ویدک اسٹرالوجی میں جو آتما باقاعدہ سورج کو کہا گیا ہے، لیکن جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو 4تھے مہینے میں جب روح اب آتی ہے، دل میں آتی ہے، خواہشات کا جو جال ہے وہ دماغ، جو بے لگام گھوڑے پہ سوار کرتا ہے وہ دماغ ہے، وہی کہتا ہے یہ بھی لے لوں، وہ بھی کر لوں، اس طرح کر لوں، جائیدادیں بنا لوں، طاقت کے بل بوتے پہ جو دل کرے کروں، لیکن نہیں، کیتو اس طرح بالکل نہیں ہے۔ کیتو انسان کو روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میں نے دنیا کے مختلف مذاہب پر تھوڑا بہت جو ان سا پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا، میں نے صرف ایک ہی چیز اس میں جو ان سی کامن پائی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں اتم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پایا، چاہے وہ کرشن ہو، رام ہو، مہاویر ہو، بدھ ہو، جیسس ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جن کا ثانی کوئی نہیں، ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ان سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ اپنی خواہشات کی جون سی ہے اس کو کم کرو، اس کی نفی کرو۔ تکبر، ایگو، حالانکہ عرب معاشرہ پورا ایگو کے گھوڑے پہ سوار تھا، جو اپنے سے دوسرے کے سامنے والے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہاں پر آ کر ایک ہی نعرہ بلند کیا کہ نہیں، تمام انسان برابر ہے، ایگو ختم کرو۔
तकब्बर के घोड़े से नीचे उतरो, अपनी हवस वासना को जो सा उसको ख़त्म करो, मालक की भक्ति की तरफ आ जाओ, मालक की तरफ आओ। केतु भी यही करवाता है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी जिसका केतु अच्छा होगा वही अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा, अच्छा रिसर्चर भी वही होगा। इसको बकायदा 12वें हाउस में, ज़ोडिएक के आखिरी हाउस में, पाइसिस में, मेन राशि में इसको एग्जाल्टेड का होता है, ये उच्च का होता है, और विर्गो में सामने कन्या राशि में ये नीच का होता है। अगर यही केतु 8वें घर में आ जाए, वही इंसान अगर मेडिटेशन की तरफ चला जाए तो इंसान की ज़िंदगी की काया पलट के रख देता है। 12वां घर मोक्ष का होता है। हिंदुओं का बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है ये, मोक्ष, आज़ादी, दिए का बुझ के जल जाना, ये चीज़ें। तो बहरहाल केतु से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। केतु लैदगी की तरफ इंसान को तन्हाई की तरफ ज़रूर लाता है। हाँ, इसके कुछ कॉम्बिनेशन जो उनसे वो ठीक नहीं है, जैसे जोहल और केतु का जैसे युति कंजक्शन होता है, वैसा इंसान जब उसकी महादिशा चलती है या जोहल की महादिशा चलती है तो वो शख्स जो उनसा बाकायदा ख़राब सोसाइटी की तरफ अपने आप को ले जाता है, नशावर चीज़ों की तरफ माइल होना शुरू कर देता है। यही केतु और मंगल का करान हो, मंगल एम्पलीफायर है, वो भी इतना अच्छा नहीं है, वो बिगाता है इंसान को, उभारता है। केतु स्लो है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ये नहीं है कि सिर्फ आप ये कह देना कि केतु वहाँ बैठा तो इस तरह ये हो गया वो हो गया। हाँ, केतु और जुपिटर का अगर करान हो, कंजक्शन हो, युति हो, तो गुरु ही है। केतु उसका सर धारेगा। केतु जिसके साथ बैठता है उसका सर धारता है। तो लिहाजा केतु से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका बेहतरीन देखें, केतु आपका अच्छा है या नहीं है, ये तो आपकी कुंडली, आपका बर्थ चार्ट जो सा वो तय करेगा ना। केतु का जो बेहतरीन उपाय है, धर है, जबान नहीं है इसकी, सर कोई नहीं है, तो गूंगे लोगों की जितनी हो मदद करे, बेजुबान जिनमें चरिंद परिंद, इनकी खिदमत करे। ये वो कायनात की वो मखलूक है जो अपना दुख दर्द, अपनी पीड़ा किसी को बिल्कुल नहीं बता सकती। कुत्तों को स्वीट डालें, बिस्किट डालें, दूध डालें, रोटियां डालें, और अपने आप को मेडिटेशन की तरफ लेके आए। मैं इंशाअल्लाह ताला, मैं पूरी तैयारी के साथ है मेरी इंशाअल्लाह ताला, मेडिटेशन पे बाकायदा एक प्रोग्राम करूँगा। मेडिटेशन पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं है, ना किसी का तसव्वुर रखने का नाम है। मैं पीछे एक प्रोग्राम था मेरा किसी के साथ, तो मुझे कह रहे थे कि कराची में हम जाते थे तो वो कहते थे इसका तसव्वुर रखो। किसी का तसव्वुर रखना वो 2 कौड़ी का वो ध्यान नहीं होता, वो मेडिटेशन नहीं होता। मैं बाकायदा इस पर करूँगा। और आप देखिएगा कि जब आप मेडिटेशन, आप गूगल पे भी जाके इसकी रिसर्च कर सकते हैं। आजकल कौन सी ऐसी चीज़ जौन सी है वो बाकायदा आपको नहीं मिल सकती। अपनी रूह के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। केतु रूह का सफ़र है। इससे अच्छा फिक्रा मेरे पास कोई नहीं था। जो जिस्म को मौत है, रूह को मौत नहीं है। जो जिस्म पैदा होता है, रूह पैदा नहीं होती, अमृत है। तो लिहाजा बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बर्थ चार्ट देखें या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना जो सा बर्थ चार्ट बनवाएं, उसमें देखें कि केतु आपके कौन से हाउस में है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कब उसकी महादिशा कब चलनी है, उसके साथ किसी का कॉम्बिनेशन नहीं। अगर है तो बिल्कुल मुझसे रब्ता करके उसका आप उपाय पूछ सकते हैं। उपाय लाइफस्टाइल बदलने का नाम है। ये जो हम कहते हैं ना दाना डाल दो या ये कर दो या वो कर दो, ये तो एक इंसान जो उनसे अपने आप को एक तसल्ली देता है कि मैंने ये किया है अल्लाह के नाम का। लेकिन पूरी एस्ट्रोलॉजी जो उनसी है वो लाइफस्टाइल बदलने का नाम है। तो लिहाजा बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। डर अपने आप से बाहर निकालें इसको। हाँ, तो डर अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।